اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ میری مراد بہت خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا کمال کا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ جب علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ تر علماء اکرام کو سنا جائے۔ کیوں کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء اکرام ہیں انبیاء کے وارث ہیں، تاج پہنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے۔ جتنے علماء اکرام نور ہدایت کا حصہ بنتے ہیں، نور ہدایت کو رونق بخشتے ہیں، اللہ کریم ان سب علماء اکرام کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جب تک آپ پاکستان میں جاری و ساری رہے، کیونکہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سے ایک شفقت والا، آپ کی طرف سے شفقت کا سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کرے یہ سلامت رہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خواب کی تعبیر۔ ہر انسان، پہلے تو اکثر اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا خواب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خواب نہیں ہوتا، دراصل یہ خواب ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے آج ہم جانیں گے کہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو جاگتے ہوئے آتے ہیں، اس خواب کے بارے میں جانیں گے، اور کچھ لوگوں کو سوتے ہوئے آتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائم خواب آئے۔ کبھی بھی آپ کسی سے خواب شیئر کریں تو اگلا پہلا سوال کرتا ہے کس ٹائم آئے۔ فجر کے وقت کا خواب سنا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، آج اس بارے میں بھی جانیں گے۔ اور جو دوپہر زوال کے وقت کا خواب ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس خواب کے بارے میں کتنی حقیقت ہے، اور قرآن مجید اور فرقان حمید میں خواب کے حوالے سے کیا ذکر ہے، اور دنیا میں ایسی کون سی شخصیت گزری، کیسی شخصیت کے جسے اللہ کریم نے خواب کی تعبیر کا ایک، یہ بھی ایک ناظرین اکرام ایک ہنر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جسے عطا ہو جائے، لیکن کوئی ایسی شخصیت بھی گزری ہوگی کہ جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر تھی۔ وہ شخصیت کون ہے، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا خواب کی طرف بڑھتے ہیں، کیا خواب کی تعبیر کے حوالے سے قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو کس مقام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ نے بندہ ناچیز کو اپنے اس خوبصورت سے پروگرام کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور اس پروگرام کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ دیکھیے، خوابوں سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ سورت ہے سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ پیغمبر اور برگزیدہ نبی جنہیں اللہ رب العزت نے خواب کا علم دے کر مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور خواب کے متعلق مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب کا علم جو ہے نبوت کا 46واں حصہ۔ خواب جو ہم رات کو سوتے میں دیکھتے ہیں ان کا ہماری زندگیوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور ہمارے روزمرہ امور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے پروگرام شروع کرنے سے قبل جو بیان کیا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو تعبیر والے ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو تعبیر والے نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ رب العزت نے خواب کا علم عطا فرمایا، ان حالات اور واقعات کو پڑھ کر بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی تحقیق کی۔ تحقیق کرنے پر جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے ماہر عالم دین علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی ایک مایہ ناز کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے تعبیر الرؤیا۔ اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر، جب کوئی مسلمان کوئی خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے اس خواب کو ہر ایک سے بیان نہ کرے، صاحب علم سے اپنا خواب بیان کرے، اور صاحب علم بھی ایسا اسے چاہیے کہ جس کا بھی خواب سنے سوچ سمجھ کے اچھی طرح سے اس کی تعبیر بیان کرے۔
ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی کا خواب سن کے اس کی تعبیر فوراً کھٹ سے بیان کر دے اور وہ غلط ہوئی تو وہ تعبیر واقع ہو کر رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو قید کے اندر 2 آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھنے والوں میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس کا خواب سچا تھا، اور دوسرا شخص ایسا تھا کہ جس نے خواب نہیں دیکھا، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں بادشاہ کو انگور سے شراب نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں اور کوے آ کے اس کے اندر سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں روٹیاں۔ تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جو تمہیں کھانا ملتا ہے، ابھی تمہارا کھانا آنے نہ پائے گا، اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ علم کے مطابق میں تعبیریں تمہیں بیان کر دوں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بیان کی اس شخص کی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جس جرم کے اندر اس جیل کے اندر قید ہو کر آئے ہو، ان قریب تمہیں رہائی ملے گی، تم اس جرم سے نجات پا جاؤ گے اور تم اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو جاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے دوسرے شخص نے جو سوال کیا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور کوے اس میں سے کھا رہے ہیں، فرمایا کہ تم جس جرم میں یہاں پر آئے ہو یا جو الزام تمہارے اوپر لگا ہے، اس جرم اور اس الزام کی پاداش پر تمہیں عنقریب موت کی سزا ہوگی، تم پھانسی چڑھائے جاؤ گے۔ اب جب یہ خوابوں کی تعبیر بیان کر دی تو اچانک وہ شخص کہنے لگا، ہنسنے لگا، ٹھٹھا اڑانے، مذاق اڑانے لگا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اب چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے جو تعبیر بیان کر دی ہے یہ تعبیر واقع ہو کر رہے گی۔ اس بات کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ نمبر 1، ہمیں جھوٹ موٹ کے خواب لوگوں سے بیان نہیں کرنے چاہیے کہ خواب دیکھا ہی نہیں، ایسے ہی کسی کو بول دیں کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر لینے کی کوشش کریں، کوئی اپنی طرف سے کوئی اچھا سا منظر بنا کے پیش کریں کہ بھائی میں نے یہ، جھوٹ موٹ کے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر ہمیں کوئی ایسی ڈراؤنی یا ایسی چیزیں نظر آ جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے، ایسے خواب بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے۔ ایسے خواب صاحب علم یعنی ایسی شخصیت کے سامنے بیان کریں جن سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو رہنمائی ملے گی اور اچھی رہنمائی ملے گی، وہ ہمیں اچھا گائیڈ کریں گے، اور اگر جو آنے والی مصیبت ہے اس سے نجات کا راستہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء کرام سے خواب بیان کریں اور ان سے اس کی تعبیر پوچھیں۔ نمبر 3، اگر کسی کو ہم نے ایسے ہی خواب بتا دیا اور اس نے اپنی کم علمی کے بیان پر، کم علمی کی بنا پر اس نے ویسے ہی کوئی تعبیر اپنی طرف سے بیان کر دی، تو میں بھی ایسا پاسبل ہے کہ وہ خواب کی غلط تعبیر بتائے اور وہ غلط تعبیر وارد ہو جائے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کو خواب نہیں بتانے، ایسے شخص کو ہی بتانے ہیں کہ جس سے آپ تعبیر پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ تعبیر کا علم جانتے ہیں اور تعبیر بتا سکتے ہیں، انہی سے صرف اور صرف خواب کی تعبیر لینی چاہیے۔ اچھا، خواب دیکھنے کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے؟ وقت تو خیر نہیں ہوتا، انسان سوتا ہے تو خواب آتا ہے، لیکن کچھ حقیقت پر مبنی بھی خواب ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں سے ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں یار فجر کے وقت جو خواب آتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، دوپہر کے وقت جو خواب آتا ہے اس کی کوئی سچائی نہیں ہوتی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، عموماً جو خواب ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے وہ عموماً رات کے خواب ہوتے ہیں، اور رات میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان میں بھی جو بالخصوص فجر کی نماز سے پہلے یعنی نصف النہار کے بعد سے لے کے فجر کی نماز سے قبل تک کے جو خواب ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیریں اکثر زیادہ ہوا کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ دن میں جو سوتے ہیں خواب آتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی سویا ہے اور اس نے خواب دیکھا ہے تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد تو ویسے سونے کا منع ہے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی سونا منع ہے، اور ان اوقات کے اندر اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو ان کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اصل جو خواب کی تعبیر ہے وہ رات کا خواب، اور رات میں بھی فجر کے وقت کا جو خواب ہوگا اس کی تعبیر صبح فجر کے وقت۔ جی بالکل۔ اب آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب جیسی آپ نے دیکھا اس کے بعد اذان۔ اب 2 طرح کے خواب ہے، ایک تو اچھا خواب ہے، اس میں تو شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، اس کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ خواب انسان نے اچھا نہیں دیکھا، جیسے میں نے مثال کے طور پہ اچھا خواب نہیں دیکھا، تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟
اور اذان کا وقت ہے، جیسی آنکھ کھلی اذان ہو رہی ہے فجر کی. دیکھیے خواب جو ہے نا بیسیکلی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو قبل از وقت معاملات سے آگاہی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کچھ اشارے دے کر، واضح طور پر نہیں، کچھ اشارے دے کر کہ یہ ہونے والا ہے، ان سے تھوڑا سا احتیاط کریں. اب وہ بندے کی فہم و فراست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے معاملات سر انجام دیتا ہے ان سے بچنے کے لیے. مثال کے طور پہ یہ ہر ایک کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. میرے ساتھ کئی مرتبہ معاملات ایسے ہوئے، الحمدللہ دوران طالب علمی میں کچھ اس کا علم حاصل کیا تو خوابوں کی تعبیر سے تھوڑا شغف کچھ زیادہ رہا تو اس کا مطالعہ وغیرہ بھی کیا. اور پھر بسا اوقات ایسا ہوا کہ خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اندازہ لگایا، سوچ بچار کی اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کو پرکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ یہ جو خواب ہے یہ اس کا ایسا نتیجہ میں بھی ہو سکتا ہے. قبل از وقت ایک چیز آگے ذہن میں اور پھر اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو کچھ دیکھا 100% اس کا جو رزلٹ سوچا تھا بالکل ویسے ہی رزلٹ سامنے آیا. اور اس کے اندر بے شمار چیزیں، مثال کے طور پہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر خواب کے اندر کوئی ایسا موذی جانور اس کو نظر آ جائے جس میں سانپ ہو، بچھو ہو یا کتا ہو. خاص طور پہ ہم کتے کی بات کرتے ہیں. کتا اگر خواب میں نظر آ جائے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ خواب میں انسان کا دشمن ہے اور دشمن کی صورت میں وہ آتا ہے. اب اس کتے نے آپ کو جتنا نقصان پہنچایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن سے اتنا نقصان اٹھاؤ گے. سانپ نے آپ کو ڈسا ہے، آپ نقصان اٹھاؤ گے. کتے نے آپ کو کاٹا ہے، آپ نقصان اٹھاؤ گے. کتے نے آپ کو صرف منہ لگایا ہے اور آپ کے کپڑے جو ہے تھوڑے گیلے ہوئے تو سمجھ لیں آپ کو اپنے دشمن سے معمولی سا نقصان کا اندیشہ ہے. اسی طریقے سے شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھی اگر کسی کو ڈنک مارے یا خواب میں کوئی شخص صرف شہد کی مکھی کو دیکھے اور دیکھا کہ اس نے شہد کی مکھی نے اس کو ڈنک مارا ہے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے. بندہ غم اور اندوہ کے اندر پڑے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے اور آسمان کی سیر کر رہا ہے، زمین سے آسمان کی طرف بلندی کی طرف گیا ہے تو یہ اس کے ترقی پانے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ترقی پائے گا. اللہ رب العزت اسے ترقیاں عطا فرمائے گا. حضرت قطع کلامی معاف، کیونکہ میں چاہوں گا اسی سے آپ کنٹینیو رکھیے گا، کیونکہ آپ نے ہوا میں جانے کی بات کی. ہوا میں بھی جانا ایک دو طرح کا ہوتا ہے نا. ایک آپ بس سوئے ہوئے ہیں، خواب آیا تو ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں. ایک بندہ مستی کرتے ہوئے، جیسے ہوتا ہے نا آپس میں دوست احباب ہیں خواب میں. کیونکہ مجھ سے کسی نے خواب شیئر کیا تھا، میں نے اس کو ظاہر تعبیر نہیں جانتا، میں کہا کسی عالم دین سے پوچھ لینا. اب جب بات چل ہی گئی ہے تاکہ میں اس تک بھی یہ وضاحت کر دوں، اس کو بھی جواب دے دوں کہ وہ کچھ دوست احباب کے ساتھ بائک پہ، وہ کہہ رہے ہم بائک چلا رہے تھے اور ہوا کی بلندیوں میں بادلوں سے اوپر بائک چلا رہے تھے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جو آپ نے فرمایا یہی ہے؟ دیکھیں تعبیر میں نے آپ کو مطلقاً یہ بتایا نا کہ زمین سے آسمان کی طرف جانا، زمین سے آسمان کی طرف کوئی بلندی کی طرف جائے گا تو وہ ترقی کا اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اس معاملات کے اندر اس کو ترقی عطا فرمائے گا، وہ ترقی کرے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ جلدی ہوگی یا دیر سے ہوگی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کب جا کے پوری ہوئی؟ جی بالکل، کب جا کر پوری ہوئی کہ جب وہ بادشاہ بن چکے اور جب بچپن میں دیکھا تھا، خواب بچپن میں دیکھا تھا اور اللہ رب العزت نے اس کی تعبیر جو ہے ان کے بادشاہ بننے کے بعد عطا فرمائی. اس لیے اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. ترقی ملنے کے ہیں اشارے، وہ ضرور ملے گی. کب ملے گی یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اسی طریقے سے زمین سے آسمان کی طرف جانا، چاہے وہ کسی مشین کے ذریعے سے جائے، چاہے وہ خود اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرے، چاہے وہ موٹر بائک ہو یا کچھ بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ہوا میں جانا، ہوا میں. اور اگر اس کا برعکس الٹ ہے، ہوا سے نیچے کی طرف کوئی آ رہا ہے تو تنزلی کا شکار ہوگا. اس کی دلیل جو ہے، اس کی پہلے والی جو دلیل خواب کی جو تعبیر بتائی اس سے الٹ ہے. یعنی پہلے ترقی والے معاملات ہیں اور یہ تنزلی والے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت اس میں بہت سے خواب ایسے ہیں جیسے آپ نے ابھی اشارہ فرمایا تنزلی والا. تو مجھے اگر خواب آتا ہے کہ میں ہوا سے نیچے زمین کی طرف آ رہا ہوں، میں نے کسی سے تعبیر بھی پوچھ لی، اب تعبیر مجھے پتہ چل گئی، تو کیا 100% میں تنزلی کی طرف جاؤں گا؟ کیا میں اس میں رکوا بھی سکتا ہوں کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے؟ دیکھیں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، انسان کے ترقی کے معاملات ہوں یا تنزلی کے معاملات، انسان کے اپنی اس میں ایفرٹس شامل ہوتی ہیں. آپ اگر کسی معاملے میں ترقی کریں گے تو آپ کی محنت اس کے اندر شامل ہے، آپ کی لگن، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت، سب چیزیں. اور پلس یہ کہ پھر اللہ رب العزت سے دعا، التجا. اسی طرح اگر آپ
کوئی بھی شخص کسی تنزلی کی طرف آتا ہے تو اس میں اس کی غلطیاں شامل ہوتی ہیں. اب خواب کے اندر اگر یہ چیز نظر آ گئی نا تو اس کو اشارہ دیا گیا ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, الارمنگ سچویشن ہے, آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. بندے کو فوراً اس کو دماغ کے اندر بٹھا کر اور اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ میں ایسے کون سے معاملات کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو مقام و مرتبہ میرا اس سے میں تنزلی کی طرف جاؤں گا. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے سارے معاملات کو اسی وقت روک لے. اگر وہ کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے اس کو چاہیے فوراً روک لے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے چاہیے کہ فوراً اس سے سلام دعا کر کے اس سے جو ہے معافی کا طلبگار ہو جائے. اگر اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں دین کے معاملے میں اسے چاہیے کہ فوراً ان تمام معاملات کو درست کر لے. اگر وہ ان تمام معاملات کو قبل از وقت درست کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے ان تمام مصیبتوں مشکلات سے محفوظ فرما دیتی ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت ایک اور خواب کے حوالے سے میں چاہوں گا جب موضوع ہے تو اور زیادہ کچھ سوالات کروں آپ سے, علم دین بھی حاصل کیا جائے, جواب چاہیے. ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اچھے خواب نہیں آتے, کبھی کسی کی فوتگی دیکھ لی, کبھی کسی کی فوتگی دیکھ لی, تو ایسے لوگوں کو خواب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سونے سے پہلے؟ کچھ وظیفہ ہو, کچھ اس طرح کی چیز. دیکھیں خواب کے اندر بھی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, کچھ شیطانی معاملات ہوتے ہیں. تو اگر بندہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھے اور سونے سے پہلے جو سنت مبارکہ کے عوامل ہیں ان کو پورا کرے, دائیں کروٹ سوئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سونے کی جو دعا ہے وہ پڑھے, بستر کو جھاڑ کے سوئے, اور سب سے بہتر یہ کہ باوضو ہو کر سوئے, وہ اس طرح کے برے خوابوں سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے, بدخوابی سے محفوظ رہ سکتا ہے. سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرے, اللہ رب العزت اسے شیاطین کے وسوسوں سے, ڈراؤنے خواب سے, ان سے محفوظ فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھے, کوئی شخص اپنے کمائی چاہے وہ حلال ہے یا حرام ان چیزوں کا خیال نہ رکھے, اپنے معاملات کہ میں نے کسی کا دل دکھایا نہیں دکھایا, کسی کا حق کھایا نہیں کھایا, ان تمام معاملات کا خیال نہ رکھے, وہ اس طرح کے معاملات اور وسوسوں کا شکار بہت جلد ہوتا ہے. اور ایسا بندہ کہ جس نے دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی, ایک ہے تکلیف پہنچانا, ایک ہے تکالیف پہنچائی ہوں اور بہت زیادہ انگنت, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر غریبوں کی بد دعا جو ہے وہ اس کے زیر اثر آتا ہے, اور پھر اس کو ڈرانے خواب بھی آتے ہیں, اور اس کو پھر اس کا انجام بھی اکثر خواب میں نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندہ کلک کرے یا نہ کرے, اس کی نتیجے پر پہنچے کہ بھئی یہ مجھے یہ اشارے دیے جا رہے ہیں میرے لیے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو قبل از وقت چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو درست کر لے. بے شمار ایسے لوگ ہیں, خواتین کے اندر زیادہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں. خواب میں قبرستان کو دیکھ لیا, خواب میں اپنے جو اعزاء اقربا جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں انہیں دیکھ لیا. تو اس کی بھی تعبیریں ہیں. اب وہ کوچ کر گیا, مردے کو کس حالت میں دیکھا آپ نے؟ اچھے حالت میں دیکھا تو مردے کی اللہ رب العزت کے حضور سے گویا کہ اس کی بخشش و مغفرت کی دلیل ہے. گویا مردہ اچھے حالت میں, اس کے حالات اچھے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ اچھا ہے. مردے نے اگر صاحب خواب سے کچھ مانگا, کچھ طلب کیا, کچھ مانگا, کوئی چیز لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتقال کر چکا ہے اس کے حالات تھوڑے درست نہیں ہیں, اللہ رب العزت کے حضور اس کے معاملات درست نہیں ہیں, اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. اس کے لیے پڑھنا پڑھانا قرآن اور یہ اس طرح کے نیک معاملات اس کی طرف سے کیے جانا ضروری ہے. اسی طریقے سے مردے نے اگر کوئی چیز دی ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, تو یہ تھوڑی سی اس کی تعبیر خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اور مردہ کسی کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو اس کے متعلق بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو صاحب خواب ہے اس کی زندگی کم ہونے کی دلیل ہے. تو بے شمار معاملات ہیں خواب کی تعبیر, یہ پورا دلیل, یہ تمام معاملات ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنے والے کے اوپر کہ دیکھنے والا کون ہے, مرد ہے یا عورت ہے, دیکھنے والے نے کس وقت خواب دیکھا, دیکھنے والے نے کس انداز میں خواب دیکھا, اور اس کی عمر کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا تبدیل ہوتی ہیں, ایک ہی خواب کی ایک تعبیر نہیں ہو سکتی ہے. اس کی مثال میں یوں دوں. اچھا, گھروں میں مہمانوں کا آنا, خواب میں اکثر دیکھا ہے گھر میں رش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ بھی خطرناک علامت ہے کہ فوت کی ہو جائے گی, یہ وہ بھی ہوگا. اس میں کتنی نہیں, دیکھیں مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مہمانوں کا دوسرے انداز میں مطلقاً مہمانوں کا آنا جو ہے نا, اس طرف ہم اس کی تعبیر یہ نہیں بیان کر سکتے. میں بھی یہی عرض کر رہا تھا
کہ خواب کی کوئی تعبیر مثال کے طور پہ آپ کو بتا دی ہے نا, اب وہی خواب اگر کوئی بچہ دیکھے گا تو اس کی تعبیر الگ ہوگی, وہی خواب اگر کوئی عورت دیکھے گی اس کی تعبیر الگ ہے, وہی خواب اگر کوئی جوان دیکھے گا اس کی تعبیر الگ, وہی خواب بوڑھا دیکھے گا تو اس کی تعبیر الگ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ دیکھنے والا کون ہے اور دیکھنے کے اوقات کیا ہیں, دیکھنے والے کی عمر کیا ہے. اور یہ چیز بھی بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی خواب آئے علماء حق سے لازمی آگاہی فراہم کی جائے اور ان سے معلومات فراہم کی جائے اور ان کو پہلے تو بتایا جائے, نہ کہ گھر کے جو بزرگ یا ارد گرد ہم پڑوسیوں سے دوست احباب سے ڈائریکٹ. زیادہ تر خواتین کا یہ سلسلہ ہوتا ہے, رات کو خواب آئے صبح اٹھتے ہی فون باجی میں نے یہ خواب دیکھا. تو اس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہر کسی سے خواب شیئر نہیں کرنے چاہیے. کبھی کبھی کوئی اچھے خواب نہیں ہوتے, اس کی تعبیر اگر پتہ چل گئی تو وہ تعبیر ہو بھی سکتی ہے تو ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. علماء اکرام سے ہم جب تعبیر پتہ کرتے ہیں تو علماء اکرام برے خواب کی تعبیر سننے کے بعد بتانے کے بعد یہ ضرور کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کا ورد رکھیں, 2 نفل ادا کریں, اللہ سے توبہ استغفار کریں. ظاہر سی بات ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری. کے ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے خوابوں کی دنیا سے باہر آئیے, مسلمانوں کا خیال رکھیے, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو, یہ سارے محنت کرتے ہیں, ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.